اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. ارشاد باری تعالیٰ ہے اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھ جاؤ. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے لیے وہی بات کہو جو سچی ہے، جو حق بات ہے، نہ حق بات اللہ کے لیے نہ کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بلا شبہ مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول اور اللہ کا کلمہ ہے. القاہا الی مریم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف مریم کو دیا. وروح منہ، اور اللہ کی روح ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین نہ کہو، تثلیث کی بات نہ کرو. انتہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے، انتہوا باز آ جاؤ، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، بلا شبہ اللہ ایک اللہ ہے، تین نہیں ہے، ایک اللہ ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس اللہ کی کوئی اولاد ہو. اللہ اولاد سے پاک ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں کارساز. قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ، اس پہ اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں ان پر میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالی. اس پر بات کرنے سے پہلے میں بہت دفعہ یہ بات کر چکا، آج بھی کرتا ہوں، کہ دین اسلام انسانیت کا دین ہے. یہ صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے، یہ انسانیت کا دین ہے، انسانیت کی فلاح کا دین ہے، انسانیت پر زیادتی اور ظلم کو روکنے کا دین ہے، انسانیت کو نفع دینے کا دین ہے. اور اس پر ہم کافی دفعہ بات کر چکے. اللہ تعالیٰ نے جہاں مسلمانوں کے جان مال عزت کی حفاظت کی، وہاں غیر مسلموں کے جان مال عزت کی بھی حفاظت کی. جو مسلم ریاست میں اقلیتیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں، انہیں اسلام نے تحفظ دیا ہے، ان کی حفاظت کی ہے، حتیٰ کہ ان کے دین کی حفاظت کی ہے، ان کے مذہب کی حفاظت کی ہے. مذہب کی حفاظت کیسے کی؟ لا اکراہ فی الدین. اسلام کہتا ہے کوئی مسلمان عام باشندہ یا کوئی حکمران کسی کے مذہب کو زبردستی، بالجبر، بالاکراہ نہیں بدل سکتا. کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا. اور اسلام نے معبودان باطلہ جانتے ہوئے، معلوم ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں الہ ہیں، مسلمانوں کو ہدایت یہ کی کہ
جو معبودان باطلہ ہیں ان کو گالی نہیں دینی. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. کہ جو اللہ کے علاوہ بلائے جاتے ہیں، پکارے جاتے ہیں، وہ الہ، انہیں تم نے گالی نہیں دینی. اس لیے کہ پھر جہالت کی بنیاد پر لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی گالی دے سکتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ گویا کہ اللہ ہمارے معبود نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے ہیں، تو منع کر دیا. اسلام انسانیت کا دین ہے، رواداری کا دین ہے. اور آپ دیکھیں جہاں بھی مثال کے طور پہ جب جان کے تحفظ کی بات ہے تو قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے جان کو قتل کیا. جس نے دوسری جگہ فرمایا جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا کہ انسانیت کو قتل کیا. تو وہاں جان کی بات ہے، وہاں مومن کی جان کی بات نہیں ہے، انسان کی جان کی بات ہے. تو دین اسلام انسانیت کا دین ہے، انسانیت کے تحفظ کا دین ہے، رواداری کا دین ہے. اور یہ رواداری کی مثالیں ہیں کہ بالجبر آپ مذہب تبدیل نہیں کر سکتے، یہ رواداری ہے. اور رواداری یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا یہدم لہم بیعۃ ولا کنیسۃ. جو غیر مسلمان حکمرانوں کے ماتحت یا ذمہ بن کے رہتے ہیں، فرمایا کہ ان کے جو گرجا گھر ہیں، جو ان کے کنیسے ہیں، ان کو گرایا نہیں جائے گا. وَلَا قَصْرٌ مِّن قُصُورِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَتَحَصَّنُونَ. اور وہ ان کے محل بھی نہیں گرائے جائیں گے جن میں وہ اپنے آپ کو امن و سلامتی سے پاتے ہیں. اذا نزل بهم عدو اللہ، جب ان پر دشمن کوئی اٹیک کر دے تو اپنے آپ کو حفاظت کے لیے جن قلعوں میں بند کرتے ہیں ان قلعوں کو بھی نہ آپ گرائیں. ولا یمنعون من ضرب النواقیس، اور اگر وہ ناقوس بچاتے ہیں تو اس سے بھی ان کو نہ روکا جائے. ولا من اخراج الصلبان فی عیدہم، اور عید اپنے تہواروں پر اگر وہ سلیب کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کو نہ روکا جائے. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ دین اسلام ہے. غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے. اس میں ان کو مذہب پر عمل کرنے سے روکنا، ان کی عبادت گاہوں کو گرانا. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اپنے عمال کو لکھا ہوا وہ خط موجود ہے جس میں فرماتے ہیں کہ ان کے جان مال اور ان کی عزت اور ان کی عبادت گاہیں، ان کو میں عمر اللہ کا غلام ان کو امان دے رہا ہوں، ان کو تحفظ دے رہا ہوں. ان کی عبادت گاہیں نہ گرائی جائیں، عبادت گاہوں کے احاطے ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور دیگر چیزیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جان مال تحفظ کے لیے. یہ اسلام کی رواداری ہے کہ اسلام غیر مسلموں کے جان مال مذہب ساری چیزوں کا تحفظ کرتا ہے. اور پھر آپ نے اس پہ بھی ہم نے بہت دفعہ بات کی کہ اقلیتیں جو ہیں ان پر کسی بھی طرح کا ظلم زیادتی اسلام نہیں کرتا، نہ اسلام برداشت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص معاہد کو، جس کے ساتھ معاہدے کے تحت جو مسلم ریاست میں جو شخص رہتا ہے غیر مسلم، جو شخص اس کو قتل کر دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت تک پہنچتی ہے، وہ نہیں پا سکے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی ذمہ کو نقصان پہنچایا، اس کو اذیت دی اور اس پر وہ بوجھ ڈالا جو وہ نہیں اٹھا سکتا تھا، تو فرمایا کہ اس ذمہ جو غیر مسلم ہے اس کی طرف سے قیامت کے دن میں وکالت کروں گا، اس کی وکالت میں کروں گا. دیگر بہت ساری تعلیمات، بہت ساری احادیث. یہ رواداری ہے. لیکن رواداری اور غیر مسلموں کے حقوق اور ان کا آزادانہ اپنی عبادت گاہوں میں جانا اور اپنے شاعر پر عمل کرنا، اس کی آزادی اور تحفظ تو اسلام دیتا ہے. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ رواداری اس کا نام ہے کہ آپ ان کے تہواروں میں شریک ہو جاؤ. یہ مسلمان
اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکل کے جو رواداری کا اظہار کرتے ہیں، اسلام اس کی اجازت تو نہیں دیتا۔ اسلام غیر مسلموں کی خوشیوں میں شریک ہونے کی خاطر اپنے دین کو دو لگانے کا تو نہیں کہتا کہ اپنے دین کو دو پر لگا دو۔ چونکہ آپ نے ایک غیر مسلم کی خوشی میں شریک ہونا ہے، چونکہ ایک غیر مسلم آپ کا ہمسایہ ہے، چونکہ اس کا آپ سے تعلق ہے، لہٰذا جب اس کی عید آئے تو آپ اس کی عید کی خوشی میں شریک ہو جائیں، آپ اس کو مبارکباد دیں، آپ جو اس نے کیک بنایا ہے اس کیک کو کاٹنے میں، اس کو کھانے میں، اس میں شریک ہو جائیں۔ اور آپ چونکہ حکمران ہیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ چونکہ سارے پاکستانیوں کے حکمران ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، لہٰذا آپ مبارکباد بھی دیں گے اور ہمارے حکمران دیتے ہیں، تو رواداری یہ نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے اور ہمیں فرق کرنا پڑے گا۔ ان کی جان، مال، عزت کا تحفظ، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ اور ان کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی موجود ہے، اس کا تحفظ ہوگا اسلامی ریاست میں، لیکن ان کے ساتھ ان جیسا نہیں ہوا جائے گا۔ ان کے ساتھ ان کے دین کو اختیار نہیں کر لیا جائے گا، اور یہ دین کو اختیار کرنے کے قریب اور مترادف ہے کہ آپ ان کے وہ تہوار جو مذہبی تہوار ہیں ان میں ان کی طرح اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں، اور خیال یہ ہو کہ یہ تو ان کی ایک خوشی ہے۔ مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں، دیکھیں جی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آتا ہے تو وہ ہماری خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں، تو آج ان کے نبی کی ولادت کا دن ہے تو ہم ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں کئی پہلوؤں سے حرج ہے۔ پہلا حرج یہ ہے، جس پر اس پہ بھی ہم بات کر چکے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی جس طرح ہم مناتے ہیں ویسے نہیں منانی چاہیے۔ یہ اسلام میں یہ ٹھیک نہیں ہے، اسلام میں یہ ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منائی نہیں ہے، صحابہ کرام نے منائی نہیں ہے، ائمہ کسی نے نہیں منائی۔ پہلی بات یہ غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام صرف ان کے نبی نہیں ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، وہ نہیں مانتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے نبی ہیں، ہم مانتے ہیں وہ ہمارے نبی ہیں۔ ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے، ان کی رسالت پر جب تک ایمان نہیں لاتے تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ وہ نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ سچے نبی ہیں، لیکن جو ان کی تعلیمات ہیں اور جو ان کی تعلیمات میں تحریف ہوئی اور جو ان لوگوں نے انحراف کیا، جو وہ تعلیم لے کے آئے تھے اللہ کے الہ ہونے کی، اس میں رد و بدل کر کے عقیدہ تثلیث نکالا، اقانیم ثلاثہ نکالا، عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام اور روح اللہ یعنی اجزاء بنا دیا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا بیٹا، اللہ کا جز بنا دیا، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ اور اگر آج کے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر، اللہ کا جز بنا کر ان کی ولادت کی خوشی منائیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس خوشی میں مسلمانوں کو شریک ہو جانا چاہیے؟ مسلمان اس وقت صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی نہیں مناتے، بلکہ گویا کہ اس عقیدے کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں جو عیسائیوں کا ہے کہ آج وہ اللہ کے بیٹے یا اللہ کے جز کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں۔ ان کے ہاں تو عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں، وہ صرف نبی نہیں ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے،
وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود جنا گیا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کے کوئی ورثاء ہیں۔ وہ اللہ تو ایک ہے۔ جب وہ اللہ ایک ہے اور یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے جس پر سر منہ انحراف نہیں کیا جا سکتا، ایک بال برابر بھی جس پہ تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کو ساتھ کھڑا کر دیں، تھوڑا کر دیں یا بڑا کر دیں، اور ایک مذہب یہ عقیدہ رکھ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جز ہیں، آپ مبارکباد دینے چلے جائیں، آپ کہیں میں بڑا روادار آدمی ہوں، آپ خیال کرتے ہیں آپ بڑے سلو جو آدمی ہیں، آپ تو امن و آشتی دیکھنا چاہتے ہیں، بھی آپ تو اسلام سے بڑے امن کے علمبردار ہیں۔ اسلام کب فساد چاہتا ہے؟ اسلام کب لڑائی چاہتا ہے؟ اسلام نے جو جان، مال، عبادت گاہیں، عزت، ساری چیزوں کی حفاظت دی ہے، تحفظ دیا ہے، تو وہ اسی بنیاد پہ دیا ہے۔ اسلام تو امن چاہتا ہے، اور اگر ایک شخص یہ سمجھے کہ نہیں یہ ناکافی ہے، یہ کافی نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کے ان کے تہواروں میں شریک بھی ہو جانا چاہیے، اور اس کو وہ رواداری کا نام دیتا ہو، اس کو امن و سلامتی کا نام دیتا ہو، اس کو ہم آہنگی کا نام دیتا ہو، تو اسلام ایسی ہم آہنگی کا قائل نہیں ہے جس پہ آپ اپنے دین پر کمپرومائز کر لیں۔ اور اللہ کے ہاں دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو تلاش کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اور دین پسند نہیں، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ ایک شخص جاتا ہے، تہوار میں شریک ہوا، مبارکباد دی، کیک کاٹا، کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تم پر مردار حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر سور کا گوشت حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے کہ ہر وہ چیز حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اس کو ذبح کرتے ہوئے، اس کو لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے بناتے ہوئے، ثواب کی نیت سے اس کو لوگوں کو دیتے ہوئے، دوستوں کی دعوت کرتے ہوئے کہ ان کو شریک کر لیتا ہوں اور ثواب ہوگا، اور وہ اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، وما اہل لغیر اللہ ہے، تو وہ حرام ہے، حرام ہے، اور یہ کوئی رواداری نہیں ہے۔ اس لیے یہ بالکل ناجائز ہے، یہ حرام ہے کہ کوئی شخص آج کے دن، کرسمس کے دن پر کرسمس کی مبارکباد دے اور خوشیوں میں اس طرح شریک ہو کہ وہ ان کے ساتھ اظہار محبت کرنے کے لیے عیسائی حضرات کے ساتھ وہ اپنے گھر میں چراغاں کر لے، وہ خاص پھول اور خاص وہ علامتیں جو آج کے دن کی مناسبت سے ہیں وہ اپنے گھر لے آئے، وہ تحفے میں اپنے عیسائی دوستوں کو دے دے، وہ تحفہ ان سے وصول کر لے۔ تحفہ وصول کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، غیر مسلم سے تحفہ لیا جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ ایک یہودی عورت سے بکری کا تحفہ لیا جا سکتا ہے، اور بھی مثالیں، لیکن جو مذہبی شعائر ہے، جو ان کی مذہبی علامت ہے، جو ان کے دین کی نمائندگی کرنے کی علامت ہے، جس سے وہ اپنے دین کا اظہار کرتے ہیں، اپنے مذہب کا اظہار کرتے ہیں، وہ تحفہ نہ لیا جا سکتا ہے، نہ دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چیزوں میں فرق کر کے دین کو سیکھ کر اس معاشرے کا حصہ رہنا ہے، اور پرامن رہنا ہے، اور محبت پھیلانی ہے، اور محبت لینی اور دینی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، میں اگر آپ کو آج کی مثال دے کے ایک بات سمجھانا چاہوں، آپ ہمارے مشرق میں،
ہم کہتے ہیں ہمارا ایک دشمن ہے، اور ہم صحیح کہتے ہیں، مسلمانوں پہ ہمیشہ سے ظلم کیا، پاکستان کو، مسلمانوں کو نقصان دینے کی ہمیشہ سے کوشش کی، اور وہ آج تک جاری ہے۔ کسی وقت میں آپ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، دوستی ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے، وہ آپ کا دشمن ہے، آپ اسے دوستی کر لیں یا وہ آپ سے دوستی کر لے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ان کو لیں کہ آئیں ہم، چونکہ ہماری اور آپ کی دوستی ہوگی تو آئیں لیبارٹی میں، آج کہ ہوٹل لیبارٹی آپ کے لیے، آپ آئیں وزٹ کریں، ہم وزٹ کرواتے ہیں آپ کو، آپ کے جتنے دفاعی اثاثے ہیں آپ کھول کے ان کے سامنے رکھ دیں، اور وہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیں، کیا ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ آپ کہتے ہیں یہ لکیر ہے ہماری دفاعی سلامتی کی، یہ کسی کے سامنے یہ راز ہیں، یہ شیئر نہیں کیے جا سکتے۔ آپ دوستی بھی کرتے ہیں لیکن آپ کی لمیٹیشنز ہیں، اس سے آگے نہیں جانے دیتے، اور وہ آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ریاستیں دوست بھی ہیں اور ان کی ایجنسیز دوستوں کی جاسوسی بھی کرتی ہیں، اپنے مفادات کے لیے، اپنی ریاست کے تحفظ کے لیے، سلامتی کے لیے۔ یہاں آپ نہیں کرتے۔ ریاست کی سلامتی کا، ریاست کے تحفظ کا، دفاع کا مسئلہ ہے، نہیں کرتے آپ کمپرومائز۔ اگر کوئی شخص ایسی کوئی جرت کر لے، وہ آرٹیکل 6 کے تحت غدار پاتا ہے اور اس کی سزائے موت ہے، وہ غدار ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ایک ریاست جو بلا شبہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کا تحفظ کیا جانا چاہیے اور ہونا چاہیے، اور ہم سب کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ دین سے بڑھ کر نہیں ہے کہ آپ ریاست کے لیے حدود متعین کر دیں لیکن دین کے بارے میں آپ کہیں کہ نہیں یہ رواداری ہے۔ بھئی رواداری آپ کے دفاع کے مسئلے میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں آپ کوئی رواداری کا اظہار نہیں کرتے۔ دین کے معاملے میں آپ کہتے ہیں کہ دین کے بنیادی اصول اور ضابطے روندے جائیں سو روندے جائیں، رواداری ہے، یہ ہم آہنگی ہے، یہ محبت ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اسلام خود سے انسانیت کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے۔ اور آپ کے سامنے کی بات ہے، میرے سامنے کی بات ہے کہ یہاں ہمارے کتنے غیر مسلم رہتے ہیں، کتنے غیر مسلم رہتے ہیں، ہمارے ساتھ زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ میرے تو گھر کے سامنے پورا محلہ ہے اور ان کو حق ہے پرامن زندگی بسر کرنے کا، ان کی جان مال عزت کے تحفظ کا، ان کے دین کے تحفظ کا۔ نہیں ان کے دین پہ، نہیں ان کے مال پہ، ان کی عزت پہ نگاہ ڈالی جاتی، اور اگر کوئی شخص ڈالتا ہے تو ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ریاست کا قانون اس کے خلاف حرکت میں آتا ہے کہ اس نے غلط کیا، اس نے دین اسلام کے خلاف کیا ہے، ہم اس کے خلاف اس منبر رسول پر جہاں سے اسلام کی بات کرتے ہیں، یہ بھی اسلام کی بات ہے کہ ہم عیسائیت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، ان کی جان مال عزت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ تو اسلام جب یہ ساری چیزوں کو تحفظ دیتا ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ رواداری یہ ہے کہ آپ اپنا دین چھوڑ دو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے ہمسائے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے مقابلے میں ایک الہ کو مان لو، یہ نہیں کہتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دوستی نبھانے کے لیے اور تعلق نبھانے کے لیے ان کو جائز اور حلال قرار دے دو، اسلام یہ نہیں کہتا، اور یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے، اور اسلام اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آپ جتنے مرضی روادار ہو جائیں، آپ جتنے مرضی روشن خیال ہو جائیں، اور اسلام اعتدال کا دین ہے، اور یہ جو روشن خیالی ہے یہ اصل میں زیادتی ہوتی ہے کسی میں بھی چیز میں بھی، یعنی اسلام اعتدال پہ رہتا ہے۔ جب میں اسلام کو چھوڑ کے معتدل بننا چاہتا ہوں تو میں روشن خیال ہو جاتا ہوں، میں انتہا تک پہنچ جاتا ہوں، اور ہم نے یہاں روشن خیالی کی بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں۔ ایک ڈکٹیٹر کی حکومت میں ہم نے یہاں اسلامی قوانین کو روندا گیا، ہماری نظروں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے، اور اسلامی قوانین کا مذاق اڑایا گیا ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن اسلام کا ضابطہ، اگر آپ اسلام کو سمجھتے ہیں تو اسلام خود سے روشن خیال دین ہے، اس معنی میں روشن خیال ہے کہ وہ انسانیت کی بات کرتا ہے،
وہ بالجبر مذہب کو بدلنے کی بات نہیں کرتا. یہ آپ کے ہمسائے میں انڈیا میں اس وقت قانون سازی کی کوشش ہو رہی ہے کہ بالجبر بالرضا مذہب کی تبدیلی بالرضا بھی ٹھیک نہیں ہے. وہاں اگر کوئی خاتون کسی مسلمان مرد سے شادی کر لے یا کوئی ہندو مرد مسلمان عورت سے اسلام قبول کرنے کے بعد شادی کر لے تو اس کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے تو اسلام بڑھتا جا رہا ہے, اس سے تو ہندوازم کو نقصان ہو رہا ہے. تو اسلام کسی کو بھی, اور وہاں ایسے واقعات موجود ہیں کہ جبراً ان کو ہندو بنانے کی کوشش کی گئی. اسلام نہیں کہتا, اسلام نہ جبراً کسی کو مسلمان بناتا ہے, اپنا پیغام سامنے رکھتا ہے. پیغام وہ ہے جو حقائق کی بنیاد پر ہے, جو منطق کی بنیاد پر ہے, جو عقل کی بنیاد پر ہے, انسان کی فطرت کے آئین مطابق ہے, اس کو سامنے رکھتا ہے, اس پہ دلائل مہیا کرتا ہے, اور پھر کہتا ہے آپ کے لیے راستہ کھلا ہے, اس کو قبول کر لیجیے, اس کو قبول کر لیں. اور بتاتا ہے کہ جو یہ قبول کرنے والے ہیں یہ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں, یہ والے سیدھے راستے پہ ہیں. تو جبر نہیں کرتا. جب اسلام جبر نہیں کرتا اور جب اسلام تحفظ دیتا ہے تو اسلام یہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ غیر مسلموں کو ہر طرح کا تحفظ دے لیکن مسلمانوں کو تحفظ نہ دے سکے, یا مسلمانوں کی حفاظت نہ کر سکے. ان کو تحفظ دے, مسلمانوں کے عقائد کا تحفظ نہ رہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جہاں اسلام نے رواداری کا اظہار کیا ہے وہاں اس بات کی پابندی ہے. پھر سے کہہ رہا ہوں, یہ رواداری نہیں ہے, یہ ہم آہنگی نہیں ہے کہ آپ صرف عیسائیت نہیں, کوئی بھی مذہب جو اسلام کے علاوہ ہے آپ ان کے مذہبی شعائر میں شامل ہو جائیں, آپ ان کی مذہبی خوشیوں میں شریک ہو جائیں, آپ ان کے جو مذہبی علامتیں ہیں ان کو اپنانا شروع کر دیں, آپ اس پر انہیں مبارکباد دینا شروع کر دیں. تو یہ درست نہیں ہے اور اسلام اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا. میں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, میں آخر میں 2-3 اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی حوالے سے کہ کیا کوئی شخص, خاص طور پہ یہ کرسمس کا جو آج کا دن ہے, اس پہ میری کرسمس یا ہیپی کرسمس, مبارکباد, کیک میں شریک ہونا, اس میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفریہ جو شاعر ہیں, جو کفریہ علامتیں ہیں, ان میں شامل ہونا بالکل حرام ہے. اور وجہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کے جملے, یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کرسمس کی مبارکباد دیتا ہے یا انہیں عید مبارک کہتا ہے, تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جملے کہنے سے وہ اس نے کفر کا ارتکاب نہیں بھی کیا تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے حرام کام کیا ہے. یعنی یہ کہنے سے اگر وہ دین اسلام سے خارج نہیں بھی ہوا تو کام اس نے حرام کیا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہے, اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص صلیب کو سجدہ کر رہا ہو اور آپ اس پر اس کو مبارکباد دے رہے ہو. ایک شخص صلیب کے سامنے سجدہ کر رہے اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. ایک شخص صلیب کو سجدہ کرے اور آپ اس کو مبارکباد دیں, اور فرماتے ہیں کہ یہ اگر اس سے بڑا گناہ نہیں ہے تو یہ شراب نوشی اور زنا اور قتل کرنے سے کم گناہ نہیں ہے. یہ اتنا معمولی نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے ایک پوسٹ آئی, آپ نے دیکھا یہ آپ کے دوست ہیں, یہ کرسچن ہے, آپ نے کہہ دیا آپ تو بڑے روادار ہیں. ایسا نہیں ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے 2 نقصان ہیں, بڑے نقصان. ایک نقصان یہ ہے جب آپ مبارکباد دیتے ہیں تو گویا کہ جس کو مبارکباد دی جا رہی ہے وہ اپنے اس عمل پر اور وہ جس دین پر ہے اور جس نظریے پر ہے اس پہ راحت محسوس کرے گا کہ میں ٹھیک ہوں.
آپ اس کو اس بات کی راحت دیتے ہیں کہ آپ جس جگہ پہ ہیں آپ ٹھیک ہیں. یہ اگرچہ ہمارے ہاں ایک بڑا دانشمندانہ جملہ اور مقولہ رہا کہ اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ، اور بڑے پنچایتی قسم کے ہمارے بزرگ اور بڑے دنا قسم کے لوگ اور قلمکار کے لکھتے رہے اور وہ اس کو اپنی دنائی سمجھتے رہے. حالانکہ یہ وہی بات تھی جب اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی، وہ اسی طرح کی بات تھی کہ تم ہمارے کر لیا کرو ہم تمہارے کر لیا کریں گے. یعنی ہے اس سے الٹ لیکن روح ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. بڑی دنائی کی بات ہے. جو کرتا رہے آپ اس کو نہ چھیڑو. کیوں نہ چھیڑو؟ بھئی یہ ریاست اس بات کی اجازت نہیں دیتی. یہاں ایک بندہ سگنل توڑ دے، آپ نہیں کہتے کہ آپ نہ توڑو، وہ توڑتا ہے تو توڑنے دو. آپ کا وارڈن پکڑ کے سو چلان کر دیتا ہے. آپ نہیں کہتے کہ آپ چوری نہ کرو، کوئی کرتا ہے تو آپ کچھ نہ کہو. ریاست یہ نہیں کہتی. ریاست اپنے آئین کے خلاف بات کرنے والے کو پکڑ لیتی ہے، نہیں اجازت دیتی. لیکن اسلام کے معاملے میں دانشمند ہیں، بڑے دنا ہیں، اپنا نہ چھوڑو کے. تو یہ ضابطہ، یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ آیا؟ انہوں نے اس ضابطے پر عمل کیوں نہ کیا؟ وہ تو بار بار کہتے تھے یہ جو تمہارے معبودان باطل ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے. اور کفار شکایت لے کے آتے تھے ابو طالب کے پاس، کیا بھتیجے کو روکو، یہ ہمارے معبودان کو باطل کہتا ہے. یہ ضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سمجھ نہیں آیا. آج ہمیں بڑا آتا، ہم بڑے سیانے آدمی ہیں، چھوڑو نہ اور چھیڑو نہ. تو یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے. جو دین ہے، جو اسلام ہے، وہ وہی ہے، اسی کی بات ہوگی. اور جو اس کے خلاف جاتا ہے اس کو زبان سے کہا جائے گا، اس کا باطل ہونا واضح کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرتا رہے تم کچھ نہ کہو. یہ ہم آنگی نہیں ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نقصان یہ ہے کہ جب وہ شخص صلیب کو سجدہ کرنے والا ہے اور آپ ساتھ جا کے اس کی خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں تو گویا کہ اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ شاید میں ٹھیک ہوں. اور دوسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ شریک ہونے والے ہیں وہ کسی بہکاوے میں آ کے اپنے دین پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اس لیے حضرات گرامی قدر، وقت ختم ہو چکا. آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے، اسلام انسانیت کا دین ہے، رواداری کا دین ہے، اور رواداری اور انسانیت کی مثالیں آپ کے سامنے رکھیں. جان کا تحفظ دیتا ہے، مال کا تحفظ دیتا ہے غیر مسلموں کو، عزت کا تحفظ دیتا ہے، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ دیتا ہے، آزادانہ عبادت کرنے کا تحفظ دیتا ہے. یہ رواداری کی مثالیں. لیکن ان کے شاعر کو اپنانے سے منع کرتا ہے، حرام ہے. ان کے مذہبی تہواروں میں شامل ہونا حرام ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو، مجھے، جتنے مسلمان ہیں دین کے روح کے مطابق اس پر عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.